یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ میڈیکل کی اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ خواتین میں میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا، خواتین میں یہ زیادہ پرابلم ہے یہ خاص طور پہ گھٹنوں کی اور یہ درد وغیرہ بنسبت مردوں کے؟ ہاں ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ؟ یہ جو رومیٹولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، رومیٹولوجی کا مطلب ہے مسل پین ہو گئے یا ان کے، یہ خواتین میں کمپیریٹیولی ریشو میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہارٹ کی بیماریاں قدرے مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا اس کی سائنس کیا ہے اس کی؟ اس کی سائنس جینیٹکس ہے کہ وی آر لائک دیٹ، اور پوسچر ہے آل دیز تھنگز یو نو، یہ ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو کامن بیماریاں ہیں اس وقت میکسیمم جو پیشنٹ میں پاس آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ینگ ایج میں لائک 40 کے قریب، ان کو فائبرومائلجیا ویری کامن. فائبرومائلجیا ٹھیک ہے. اس کی نشانی ہوتی ہے کبھی گردن میں درد ہے، کبھی کندھوں میں، کبھی کونیوں میں، کلائیوں میں، 8 یا 10 جگہوں میں مختلف، اور درد چینج بھی ہوتا رہتا ہے. اور فائبرومائلجیا ہوتا ہے اوور تھنکنگ سے، نیند نہ ٹھیک ہونے سے، اسٹریس کی بات کی تھی اس سے، ناٹ بینگ ویری ہیپی. تو یہ زیادہ لوگ یہ آ رہے ہیں. اور جو بڑی عمر ہے ان کے اندر وہ عورتوں جنہوں نے نوجوانی میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے، دھیان نہیں کیا ہوتا اپنا، ان کے گھٹنے گٹے جلدی گھس جاتے ہیں، اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی میں پھر اسی کے لیے کچھ لوگ وہ انجیکٹ کرواتے ہیں، ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی، نی کا ریپلیسمنٹ یہی کہیں گے نا؟ جی بالکل. تو یہ کروانا کیا مناسب ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے سوال کرتے ہیں. وہ ہمارے ہم تو کوئی میڈیکل کے نہیں ہیں، ہم بھی پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو یہ تبدیل کروا لینے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہر ایک کو یہ مسئلہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، یا ضروری ہے کہ نہیں ہونا؟ کیا ہے؟ نہیں، آئی تھنک دیر از اے ویری کلیئر سائنٹیفک انڈیکیشن کہ کب کروانا چاہیے، کب نہیں کروانا چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ یو مسٹ گو ٹو این اپروپریٹ آرتھوپیڈک ڈاکٹر. اور انیشیل اسٹیج آسٹیو آرتھرائٹس کا یا رومٹائڈ آرتھرائٹس کا، جب تک مریض ان کے ساتھ، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، خوشگوار یا کم تکلیف والی زندگی گزار سکتا ہے گزارے. ٹھیک ہے. اور 3 احتیاطیں کریں. ایک تو نمی جگہ پہ نہ بیٹھے. صوفہ نما ہوتا ہے، کرسی اونچی ہوتی ہے. کرسی پہ ٹی وی دیکھنا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں، اور صوفے پہ بیٹھنا ضروری ہے تو 6 انچ کی گدی اوپر رکھ لیں. نمبر 1. نمبر 2، زیادہ دیر نہ واک کرے. یہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے تو واک کرے بہتر ہو جائے گی. دیٹس رانگ. اگر آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا گھس رہا ہے تو واک نہیں کریں. چہل قدمی گھر میں چھوٹی موٹی کر لیں. ڈونٹ گو فار اے مائل اور 2 مائل واک. نمبر 3، زیادہ دیر کھڑے نہ ہو. ہمارے یہاں میں نے دیکھا خواتین گیٹ پہ مہمان کو چھوڑنے جاتی ہیں نا، تو بائی بائی کرتے ہوئے کسی اور سہیلی کا یا رشتہ دار کا نام آ گیا، چلو جی 20 منٹ ادھر تک گلنا شروع ہو گئی ہیں، کھڑے رہتے ہیں. جوان آدمی تو ٹھیک ہے، تو یہ اوائڈ کریں. کھانے میں دودھ، جس میں بیسٹ فارم آف کیلشیم ہوتی ہے، وائٹامن ڈی، یہ لیتے رہیں. اور ویٹ کم رکھیں. بیکاز ایک جوڑ جس کے اوپر اگر 6 کلو ویٹ پڑنا ہے، آپ موٹے ہیں تو 12 کلو پڑے گا تو جلدی وہ خراب ہو جائے گا. اور آپریشن کی ضرورت جب ہو تو یہ ڈاکٹر کین بیٹ ڈیسائڈ. تو لیکن یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے، یہ غلط ہے. آگے جی اس کے بعد نہیں، اف یو گو ٹو اے گڈ ڈاکٹر، دے آر گڈ ڈاکٹرز ان پاکستان اینڈ یو کین ہیلپ. تو یہ عام طور پہ آج کل تو جوانوں میں یہ مسئلے ہو گئے ہیں کہ یار وہ میرے نا درد بڑا رہتا ہے ہڈیوں کا، یہ وہ، تو ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا یہ آپ کہتے ہیں دودھ کا استعمال اور نیوٹریشن اچھی رکھیں، ویٹ کم رکھیں، ایکسرسائز. نوجوان آدمی کا تو جو خزانہ ہے نا، وہ اس کی صحت ہے. اب اس خزانے کو وہ کس طریقے سے استعمال بھی کرتا رہے اور اس میں ایڈ بھی کرتا رہے. ایڈ کیسے کر سکتا ہے؟ ورزش سے، کم خوراکی سے اور خوش خوراکی سے. یعنی کم اور خوش، زیادہ نہیں کھاؤ، کم کھاؤ. اور نیند پوری رکھے، انگزائٹی نہ لے. اور اسی اور سب سے جو بڑی بیماریوں کی امی جی ہے نا، وہ ٹینشن ہے. اور ساری بیماریوں کی جو دوائیوں کے ابا جی ہیں نا، وہ خوشی ہے. تو یہ امی اور ابا کو پکڑنے، اپنا ان کا بیلنس رکھ لی تو آئی تھنک بہت سے پریشانیوں سے بچ جائے. لوگ یہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہیں، گھنٹوں بھاگتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بھی جم جانا وغیرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ
گراؤنڈ میں چلے جائیں, ٹریک پہ چلے جائیں, یہ مشین ہے, اس کے اوپر بھاگنا, یہ کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں بھاگتے ہیں تو آپ ایروبک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, فریش آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. آئی مین دیٹ از دا بیسٹ فارم. یہ ٹریڈ مل بنی تھی جن لوگوں کے پاس سڑکیں نہیں ہوتی, جن کے پاس باہر جگہ نہیں ہوتی. اچھا, ٹریڈ مل کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے بھاگتے ہیں تو اپنی مرضی سے بھاگتے ہیں. یہاں مشین آپ کو بھگاتی ہے. بھائی مشین کو آپ نے سیٹ کر دیا, اس نے آپ کی تو ول ختم ہو گئی, اس کے مطابق اس نے کھینچنا ہے. اس سے آپ کو انجریز ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں بلکہ ایک زمانے میں ٹی وی پہ مارننگ کا پروگرام کیا کرتا تھا, ڈیلی میرا پروگرام آیا کرتا تھا. تو میں تھوڑا بہت کبھی کبھار ٹریڈ مل کے خلاف بولتا, تو مجھے ان کی ایک ایسوسیشن تھی, تو ان کے وہ آنا شروع ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب تو اللہ سے خوف کرو. تو بٹ آئی ڈونٹ سے ٹریڈ مل از بیڈ, بٹ آئی سے بیسٹ چیز بیسٹ واکنگ اور رننگ آؤٹ سائڈ.